سارا دن بازار میں بیٹھا ہے، ہنس رہا ہے، کہہ لگا رہا ہے، گھر کے اندر جا رہا ہے، ہو کا عالم ہے، رونا ہی رونا ہے۔ نماز کے سجدوں میں، اوابین میں، تو نے چاش میں، اسراق میں، تو نے صلاۃ الحاجت کے اندر خدا پاک سے دکان مانگی، مکان مانگا، اولاد کا سکون ہی کوئی نہیں مانگا۔ آج نوبت آ گئی، گھر آباد ہے، مکان آباد ہے، لیکن میرے عزیزوں بڑے بڑے مکان بنا لیے، دروازے پہ گاڑی ہے، لیکن گھر کے اندر بیٹھو روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، دسترخوان پہ میرے عزیزوں لقمہ منہ میں ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ اولاد ہے کہتا کمرہ بند کر کے اندھیرا کر دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ان کی چاہ سینے باہر نکال دو۔ اور یہ وہی اولاد ہے جس کے لیے نہ کوئی قبر چھوڑی، نہ کوئی پیر چھوڑا، جس کے لیے نہ کوئی تعویذ دھاگا چھوڑا، جس کے لیے تو 10,000 مرتبہ تسبیحات کیا کرتا تھا۔ آج میرے عزیزوں اس اولاد کو دیکھ کے کہہ رہا ہے الہی اس سے تو پیدا ہی نہیں ہوتا تو اچھا تھا۔ میرے ویرا اس میں قصور ٹی وی کا نہیں ہے، اس میں قصور وی سی آر کا نہیں ہے، اس میں قصور موبائلوں کا نہیں ہے، اس میں قصور میرے عزیزوں انڈیا کے ڈراموں فلموں کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب ہر چیز کی آپ تردید کر رہے ہو، ہر چیز کا آپ انکار کر رہے ہو، پھر بتاؤ قصور کس چیز کا؟ میں نے کہا میاں اولاد اگر نیک بنانا چاہتا ہے، اولاد اگر اپنی سدھارنا چاہتا ہے، اولاد اپنی نیکوکاروں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر کا وہ دروازہ، اپنے گھر کی وہ کھڑکی، اپنے گھر کا وہ روشن دان بند کر دے، اپنے گھر کا وہ سوراخ بند کر دے جس دروازے سے تیرے گھر میں حرام کی کمائی آ رہی ہے۔ تین باتوں کا خیال کرنا، پکڑ والوں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اس بات کو پلے باندھ لینا اور اس کو قبر تک ساتھ لے جانا۔ قیامت کے دن چمکتے چہرے کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کوشش کرنا اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ آنے نہ دینا، ڈنڈی مار کر کسی کا حق دبا کر، خواہ کوئی اپنا ہو یا دکان پر کوئی گراہک آیا ہو، کسی کا حق مار کے اپنے دسترخوان پہ تازہ گوشت نہ لے کے آنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر حرام کا لقمہ تیرے دسترخوان پر آ گیا تو آئندہ آنے والی 3 نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ عالم پیدا نہیں ہوگا اگر کوئی کتابیں پڑھ گیا عمل نہیں کرے گا، حافظ بن گیا تو قرآن پاک یاد نہیں ہوگا۔ اوے لوگوں اولاد کے ہاتھوں سے یہ حرام کی روزی کمانے والا مارا جائے گا۔ دوسرا میرے سانوں میرے پیاروں، اپنے ہاتھ کو ہمیشہ ایسے رکھنا، اپنے پیٹ سے کبھی چادر نہ اٹھانا۔ سکی ملے خدا کا شکر کریو، گلی ملے خدا کا شکر کریو، چٹنی ملے اللہ کا شکر ادا کریو، دیسی مرغی ملے اللہ کا شکر ادا کریو۔ اور جب بھی تیرے کوئی دروازے پر آوے کسی کو خالی نہ بھیجنا، اللہ اکبر میٹھی بات ہی کہہ دینا، ہنس کے دکھائی دینا۔ کوئی 1000 روپیہ مانگنے آوے اسے پانی کے گلاس پر امفاری کر دینا۔ لے میرے عزیزوں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پروردگار عالم تیرے مال کو ہسپتالوں سے بچائے گا، تیرے مال کو تھانے سے بچائے گا، تیرے مال کو چوری چکاری سے بچائے گا، تیرے مال کو حرام کاری سے بچائے گا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آ گیا اور آ کے کہنے لگا اللہ والے لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشان ہو۔ اللہ والے کہنے لگے کیا تو نے کیا کیا حربہ استعمال کیا؟ کہنے لگا کوئی تعویذ والا نہ چھوڑا، کوئی اللہ والا نہ چھوڑا، کوئی آستانہ نہ چھوڑا، کوئی خانقاہ نہ چھوڑی۔ اللہ والے نے چہرے پہ نظر ڈالی، کمیاں میرے پاس آ گیا، بتا تیرا مرض کی تشخیص کر دوں، بتا تیرا مرض بتلاؤں یا تجھے تعویذ دے دوں۔ اپنی جیب دکھانے لگا، اپنا گلا، اپنے ہاتھ، اپنے پیر دکھانے لگا، کہنے لگا دیکھو جسم کا کون سا حصہ ہے جہاں دھاگا نہ بندھا ہو، جسم کا کون سا جیب کا حصہ ہے جہاں تعویذ نہ بندھا ہو۔ اللہ والے مجھے تعویذ نہ دے، میرے مرض کا حل بتلا دے۔ اللہ والا مسکرا کے کہنے لگا تیرے مرض کا حل یہ ہے حرام کمانا اور کم تولنا چھوڑ دے، خدا تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ سوچی پڑ گیا، کہنے لگا ہو یہ کیا بات کر دی؟ 4 دن گزرے تھے، دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ میرا دیا ہوا مال، میرا تول پورے بھکر کے اندر تلوا لو، کمی آ جائے تو سارے پیسے واپس۔
اور جو بھی مل جاتا یوں نہیں کہتا کاش اتنا ہو جاتا، کل والا بھی آج مل جاتا، جتنا ملتا اللہ کے نام پر نکالتا اور خدا کا شکر ادا کر لیتا۔ چندی دن کے اندر پیسے کی فراوانی ہو گئی، مال کی فراوانی ہو گئی، سونے چاندی اللہ پاک نے عطا فرما دیے، اتنا مال آیا کہ ترازو بھی سونے کا بن گیا۔ ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہاں جیب میں دمڑی نہیں ہوا کرتی تھی، اب سونا ہی سونا گھر کے اندر ہے۔ اللہ والے کے پاس ترازو اٹھا کے لے گیا، کہنے لگا اللہ والے تو نے حل تو مجھے بتلا دیا، لیکن جو میں نے اتنی دنیا کو کیا کرنا ہے جس کے بارے میں کملی والے نے کہا الدنیا جیفت و طالبها کلاب، اور دنیا مردار ہے، اس کا طلب کرنے والا انسان نہیں کتا ہے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرما دیا جب سے کائنات کی رنائیوں رنگ رنگتوں کو بنایا اس وقت سے ایک مرتبہ بھی خالق کائنات نے بنانے والے نے ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ یہ دنیا آج میرے پاس اتنی آ گئی کہ تولنے والا ترازو بھی میرے پاس سننے کا آ گیا۔ اللہ والا کہنے لگا تیرے مرض کا مجھے پتہ لگ گیا، بتا میں تجھے تعویذ دوں یا تیرے مرض کا علاج کر دوں یا تشخیص کر دوں؟ اللہ والے بتا اس کی تشخیص کیا ہے؟ فرمایا سامنے جو ندی بہ رہی ہے یہ سونے کا ترازو اٹھا کے اس ندی میں ڈال دے، خدا تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا اللہ والے پانی میں یہ ڈال دوں، یہ دریا نہر کی موگے کی موجوں کے حوالے کر دوں، یہ کون سی برکت ہوئی کہ ڈال دے؟ کہنے لگا اللہ والے کی بات پہلے بھی کرامت تھی، ڈال دیا چل دیا۔ اگلا دن ہوا، صبح کا وقت ہوا، دائیں بائیں سے اس کی دکان کا شٹر اٹھنے کے بعد دروازے کھلنے کے بعد گراہکی گاہک دکان پر آ گئے، میرے عزیزوں سودا لینے کے لیے آ گئے۔ گاؤں کے پچھواڑے سے ایک آدمی ندی پار کر کے اس کی دکان پہ آنے لگا، جب اس نے ندی میں اپنے پیر ڈالے ندی پار کرنے لگا، وہ سونے کے ترازو کو اس کا پاؤں لگا، ٹھوکر لگی، ہاتھ ڈال کے میں دیکھنے لگا کیا ہے، پتھر ہے، روڑ ہے، کیا چیز ہے؟ ترازو ہاتھ میں آیا، فوراً دھیان اسی دکاندار کی طرف چلا گیا، کہنے لگا اوہ یہ تو اسی بھائی کا ترازو ہے جو پیسے بھی پورے لیتا ہے، سودا زیادہ دیتا ہے، کبھی کبھی بغیر پیسے کے سودا دے دیتا ہے۔ دکان پہ گیا، چھت پھٹی نظر نہیں آئی، دروازہ ٹوٹا نظر نہیں آیا، تالا ٹوٹا نظر نہیں آیا، دھاڑے مار کے رو کے کہنے لگا کیا بنی؟ یہ سینا سونے کا ترازو ندی میں مجھے ملا، لگتا ہے چور چوری کر کے لے کے گیا، کوتوال پولیس والے راستے میں پڑ گئے ہوں گے، انہوں نے آن لیا ہوگا تو ڈر کے مارے ندی میں چھوڑ کے چلا گیا۔ ترازو اٹھایا، ننگے پیروں سے اللہ والے کے پاس دوڑا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے پہلے تو پیسہ پلے کوئی نہیں تھا، اب جب آیا تو نے ندی میں بہا دیا، لگتا ہے یہ دنیا میری جان لے کے رہے گی، میرا دین خراب کر کے رہے گی، میری آخرت خراب کر کے رہ گئی۔ اللہ والا کہنے لگا بتا تو صحیح دھاڑے کیوں مار رہا ہے، ککے کیوں نکال رہا ہے؟ کہنے لگا جس ترازو کو آپ نے پانی میں پھینکوایا تھا وہی ترازو آج کوئی میری دکان پہ دے کے چلا گیا، پہلے تو اللہ والا رویا کرتا تھا، آج ہنس کے کہنے لگا کام بن گیا، بات بن گئی۔ اللہ والے ادھر میری زندگی کا سوال ہے، میرے ایمان کا سوال ہے، میری نیکیوں کا سوال ہے، تو کہہ رہا بات بن گئی۔ کہنے لگے پانی میں تیرا ترازو سونے کا پھینکوانا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ بتلانا تھا حرام کا مال جتنا بھی پاس رکھ لے جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال کہیں بھی پھینکا واپس آ کے رہتا ہے۔ حلال کی کمائی پر اتفاق کرو، اللہ برکت دے گا۔ حرام کا پیسہ کماؤ، ہسپتال کے باہر کھڑے نظر آؤ گے، عدالتوں میں وکیلوں کی منتیں، ججوں کی منتیں کرتے نظر آؤ گے۔ اسی لیے میرے چانوں میرے پیاروں ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا، اپنوں میں پرائے میں کوئی دروازے پر آ جائے کبھی اسے خالی نہ ٹورنا۔ ہائے میری بدنصیبی، میں کن کے آگے بات کر رہا ہوں جو قربانی کا گوشت دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ عیسائیوں کو غیر مسلموں کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اللہ کرے ساروں نے فجر کی نماز پڑھی ہو، ظہر کی نماز پڑھی ہو، مغرب عصر عشاء کی نماز پڑھی ہو، اگر میرے عزیزوں سجدے کا انکار کیا پروردگار عالم نے تو کبھی نہیں پوچھا فرشتوں اس نے سجدہ نہیں کیا اسے رزق دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اور میرے عزیزوں کرموں والے گھر ہوا کرتے ہیں، نصیبوں والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے دروازے پر کوئی جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا، ہم نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا، بینک کے لاکر اور بینک کے میرے عزیزوں اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں لیکن اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔